بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام شاہ سائیں، آپ یہاں؟ مجھے بلا لیتے آپ۔ کوئی بات نہیں بابا، یہ لیں بابا سائیں نے بھیجے ہیں درگاہ کے کام کے لیے پیسے۔ بہت شکریہ شاہ سائیں، آپ آئے اندر زیارت کرنے۔ شاہ سائیں بابا کے پیچھے اندر گئے۔ شاہ سائیں باہر نکلے تو بہت سے فقیر بیٹھے تھے۔ اس نے سب کو پیسے دیے۔ جب اس نے دیکھا دور کوئی دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، پھر وہ اس کے قریب گیا، تھوڑے فاصلے پر رک گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے کالی چادر سے اچھے سے خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ لڑکی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ شاہ سائیں نے کچھ پیسے نکال کر اس کو دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ یہ لو۔ وہ جو سر جھکا کے بیٹھی تھی، کسی مرد کی آواز قریب سے سن کر جھٹکے سے سر اوپر کیا۔ سامنے ایک خوبصورت مرد کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ جو انتظار میں تھا وہ سر اٹھے۔ جب اس نے سر اوپر کیا، ایک پل کو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو شوق لگا، اتنے خوبصورت حسین لڑکی اس حالت میں یہاں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ کون تھی وہ؟ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اس حالت میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لڑکی نے اس کو دیکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں پیسے دیکھے، پھر ہلکا سے مسکرائی اور واپس سر نیچے کر لیا۔ وہ پھر سے حیران ہوا۔ اس نے پیسے نہیں لیے، سر واپس نیچے کر کے ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے اس کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کا مسکرانا عجیب تھا۔ اس کو بہت رحم آیا اس پر، لیکن وہ لڑکی درگاہ پہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے پھر سے بات کرنا چاہی۔ سنو، تم یہ لے کیوں نہیں رہی؟ کیا تم فقیرنی ہو؟ لڑکی نے پھر سے سر اٹھایا۔ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ وہ اس کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ پھر اس نے اپنے لب کھولے۔ میں کیا کروں گی پیسوں کا؟ وہ آرام سے بولی۔ شاہ سائیں تو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بولی تو وہ اس کی خوبصورت آواز میں ہی کھو گیا۔ اسے لگا سامنے بیٹھی وہ دنیا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کے تھوڑے فاصلے پہ نیچے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کو اب بے چینی ہو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ یہاں کیوں ہے؟ پھر ہمت کر کے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ وہ سامنے بیٹھے خوبصورت مرد کو دیکھنے لگی۔ وہ کیوں اتنے سوال کر رہا ہے؟ پھر جیسے خود یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، وہ کون ہے؟ یہاں کیوں ہے؟ شاہ سائیں کو لگا وہ جسے یاد کرنا چاہ رہی ہو، اسے اب لگا شاید پاگل ہے۔ وہ اس کو غور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اس کے بولنے سے ہوش میں آیا، میں یہاں اس کو منانے آئی ہوں۔ اس نے اپنے سر اوپر کر کے آسمان کی طرف کیا۔ وہ سمجھ گیا وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ اس طرح درگاہ پہ بیٹھ کے لڑکی نے پھر سامنے دیکھا اور مسکرائی۔ پھر کہاں جاؤں؟ مجھ جیسی لڑکی کی جگہ یہ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ سر پھر آسمان کی طرف کیا اور خوشی سے بتانے لگی۔ شاہ سائیں کو وہ مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگی اور اس کے سحر میں ڈوب رہا تھا۔ کیا تمہارا گھر ہے؟ وہاں کیوں نہیں رہتی؟ گھر؟ ہاں ہاں ہاں، ایک کہا لگایا جسے خود کی ذات پہ ہنسی آئی یا سامنے بیٹھے اس مرد کی بات پہ۔ شاہ سائیں کو لگا وہ واقعی پاگل ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زوال، ایک جواب آیا۔ وہ سامنے ایک دیوار کو دیکھ رہی تھی، اب وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں رہتی ہو؟ کیونکہ میرا گھر نہیں۔ ڈر نہیں لگتا؟ پہلے لگتا تھا، اب نہیں۔ وہ مسکرائی۔ اتنا مسکراتی کیوں ہو؟ کیونکہ رونا نہیں آتا۔ کبھی روئی نہیں ہو کیا؟ بہت روئی ہوں، اب آنسو ختم ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ آنسو کبھی ختم نہیں ہوتے، شاہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، پر وہ خشک ضرور ہو جاتے ہیں۔ اپنی کہانی سناؤ گی؟ شاہ کو اس کی وجہ جاننی تھی، وہ کیوں یہاں پر ہے اس حال میں۔ سوچ لے، بعد میں ہمدردی نفرت میں بدل جائے گی۔ وہ پھر سے مسکرائی جیسے خود کی ذات پہ ہنسی آئی ہو۔ اتنا کمزور مرد نہیں ہوں جو نفرت کرنے لگ جاؤں۔ ہاں، شاید دوبارہ ملنے کو دل نہ چاہے۔ اس نے بھی مسکرا کر کہا۔ پھر سنو، میں کون تھی؟ اس نے شروع کیا۔ موم کہاں ہو یار آپ؟ عروج چلاتے ہوئے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بی بی جی، میڈم اپنی دوست کی پارٹی میں گئی ہیں، آپ کو کچھ کام ہو تو مجھے بتا دے، ملازم سر جھکا کے بولا۔ عروج اس کو بیزاریت سے دیکھ کر روم میں چلی گئی۔ وہ بھی پارٹی سے تھک کے آئی تھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کی پوری فیملی آزاد خیال تھی، ہر کوئی اپنے لائف میں بزی تھا۔
عروج اور سارا 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی ریان۔ سارا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ریان باہر گیا ہوا تھا پڑھنے اور عروج کالج میں تھی۔ وہ 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، پر وہ چھوٹی ہونے کے ساتھ لاڈلی اور غصے کی تیز بھی تھی۔ اس میں اپنے امیر ہونے اور خوبصورتی کا غرور تھا۔ چل آج کچھ نیا کرتے ہیں، زین عاصم دونوں کمینگی سے مسکرا کے بولے۔ ابے یار وہ دیکھ کیا لڑکی ہے۔ زین کی نظر عروج پر پڑی تو وہ بولا۔ عاصم نے بھی وہاں دیکھا، وہ واقعی کمال کی خوبصورت دکھتی تھی۔ نہیں یار میرا موڈ نہیں آج، تم جاؤ۔ عاصم زین کو منا کر آگے چلا گیا۔ عاصم کو اب عروج چاہیے تھی، لیکن وہ زین کا ساتھ مل کر یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بوائز گرلز کالج تھا، اس لیے یہاں کا ماحول آزاد تھا۔ عروج تمہارا بوائے فرینڈ کہاں ہے؟ صوفیہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ ہوگا یہیں کسی دوسری کے پیچھے لگا ہوگا، اور کیا، کون سے سچے ہوتے ہیں یہ لوگ، عروج نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تم بھی کون سا سیریس ہو، ہر مہینے چینج کرتی ہو جیسے کپڑے چینج کرتے ہیں، شیزا نے ناگواری سے کہا۔ ہاں تو وہ کون سے ہمارے ساتھ سچے ہوتے ہیں، سب دھوکا ہے میری جان، بس انجوائے کرو لائف میں، عروج نے مزے سے کہا۔ عروج اپنے پیسے اور اپنی خوبصورتی سے لوگوں کو اپنی طرف کرتی تھی، اور جب اس کا دل بھر جاتا تو وہ ان سے دور ہو جاتی تھی، یا سوچے بغیر ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ عروج کے ماں باپ نے پیدا تو ضرور کیا اپنے بچوں کو، لیکن ان کی دیکھ بھال کبھی ٹھیک سے نہیں کی، نہ کبھی صحیح غلط انہیں سمجھایا، اور نہ ان کے پاس اپنے بچوں کے لیے اتنا ٹائم تھا، اور ہر کوئی اپنی لائف میں بزی تھا، اور اب عروج کو بھی ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بھی خود کی لائف جینی تھی، سو وہ وہی کرتی جو اس کو صحیح لگا۔ پھر عاصم کی دوستی ہوئی عروج سے، دن رات کا ملنا، ساتھ گھومنا، عروج کو پہلی بار کوئی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ عاصم کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن عاصم کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ آج بھی عروج کو ان لڑکیوں کی طرح سمجھتا تھا جو ایک لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وقت کا کام ہے تیزی سے گزرنا، اور اسی طرح عاصم عروج ساتھ ساتھ چلتے کب قریب ہو گئے ایک دوسرے کے، پتہ نہیں چلا۔ عروج اس کی محبت میں بہت آگے جا چکی تھی۔ عاصم ایک مرد تھا، وہ سمجھ گیا تھا عروج اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا، اور جب اس کا دل بھر گیا عروج سے تو وہ ایک دن عروج سے کچھ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ عروج اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کر رہی ہے، کس گناہ میں خود کو ڈال رہی ہے۔ ایک بار عروج نے عاصم سے کہا اس سے شادی کرنی چاہیے، اور عاصم نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا میری پڑھائی ختم ہو جائے اور میں سیٹ ہو جاؤں پھر ہم شادی کریں گے۔ عاصم کے بھاگ جانے کا بعد عروج کو احساس ہوا وہ غلط جگہ دل لگا بیٹھی تھی، اسے خود سے گھن آتی تھی، وہ خود سے نفرت کرنے لگی تھی، گھر والوں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اسے اب سب سے نفرت ہونے لگی تھی، خود سے، اپنی خوبصورتی سے اس کو سکون نہیں ملتا تھا، وہ سکون چاہتی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اب توبہ کرے گی، اپنے گناہ کی معافی مانگے گی، اس لیے اپنا گھر چھوڑ دیا جہاں صرف نام کے ہی ساتھ رہتے تھے۔ وہ ایک درگاہ پر جا کر بیٹھ گئی، اس کو سکون والی جگہ چاہیے تھی، اس نے دل سے توبہ کی، دن رات وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتی تھی، اس کو یقین تھا اپنے رب پہ، وہ کیسے اپنے بندے کی معافی قبول نہ کرتا۔ عروج کا چہرہ آنسوں سے بھر گیا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی اب وہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھے۔ ایک بات کہوں، شاہ سائی نرمی سے بولا۔ عروج نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ پتہ ہے آزمایا کن کو جاتا ہے، جن کی محبت پر ہمیں بڑا مان ہو، جن کے ساتھ گہرا تعلق ہو، جو ہماری ایک پکار پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ہم بغیر کسی وجہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان بات بات پر پوچھتا ہے، خاموشی کی وجہ، بغیر کسی غلطی کے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنے من پسند شخص کو کھونا نہیں چاہتا، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی ذات کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اسے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے قریبی تعلق والے بندے کو آزمائش میں ڈال کر ان کی محبت کو آزماتا ہے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں پر خاموش ہو جاتا ہے، اس کے تہجد میں کیے گئے سجدوں پر، اس کے آنسوؤں پر کن نہیں کہتا، کیونکہ اس لیے کہ وہ محبت دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے بندے کی، اس کا یقین دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اپنے رب کی محبت کے لیے صبر کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ وقت عارضی ہے، گزر جانا ہے، پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
اللہ صرف اور صرف محبت ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے بندے کی پکار کو نہ سنے۔ وہ سنتا ہے مگر جواب بہترین وقت پر دیتا ہے۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو تمہیں معافی نہیں ملی؟ تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے اور اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو تو وہ رب کیسے تمہیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ پتہ ہے تم بہت خوبصورت معصوم ہو، لیکن تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم نے خود کی قدر نہیں کی، تم نے اپنے نام کو نہیں پہچانا عروج، جس کا کوئی زوال نہیں ہوتا، لیکن تم نے خود کو زوال دکھایا اور اب عروج دیکھو گی۔ شاہ سائی نے مسکرا کے کہا۔ عروج نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کی ہر بات سچ تھی، اس کی باتیں اس کے دل میں لگیں، وہ واقعی خوبصورت مرد تھا، اور جب اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو اسے یقین نہیں آیا وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ آپ ایک پاک مرد ہیں، آپ کی ذات پاک ہے، میں ایک ناپاک عورت ہوں، آپ جیسے مرد کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، میں ایک بار جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے، اور تم نے اپنے گناہ کی سزا مل گئی، تم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، تمہیں اس رب نے معاف کر دیا ہے اور تمہاری اس معافی کے بدلے مجھے بھیجا ہے۔ شاہ پھر سے نرمی سے بولا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، اس کے آنسو آج رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اتنی جلدی معافی مل گئی اور ایک نیک پاک مرد اس کو مل رہا تھا۔ وہ تو ان سب کے لائق ہی نہ تھی، لیکن اس رب نے اس کے نصیب میں اچھا لکھا تھا۔ 7 سال بعد ماما ماما 5 سال حسن شاہ اپنی ماما کو پکارتا ہوا روم میں آیا۔ حسن بالکل اپنے باپ جیسا خوبصورت تھا، آنکھیں ماں جیسی تھیں۔ آرام سے جان، عروج نے پیار کرتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا۔ ماما بابا کہاں ہے؟ اپنے چھوٹے سے ہاتھ ماں کے چہرے پہ رکھے۔ بابا سائیں بولتے ہیں اور وہ باہر مرید خانے میں بیٹھے ہیں، بس آتے ہوں گے۔ عروج اسے یہی بات بار بار سمجھاتی تھی کہ وہ اپنے بابا کو بابا سائیں بولے۔ وہ خود شاہ ظفر کو سائیں بولتی تھی اور آج بھی اس کی شکر گزار تھی۔ آج اتنی خوبصورت زندگی اس کی وجہ سے تھی اور ہر روز اپنے رب کا شکر گزار تھی۔ آج بھی رات کو اٹھ کر روتی تھی۔ شاہ نے اسے بہت پیار محبت دی، جس سے اب وہ اپنی پرانی زندگی بھولنے لگی تھی۔ جو تھا اب یہی تھا اس کا سب کچھ۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاہ سائیں اندر آتے ہوئے بولے۔ بابا سائیں، حسن بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ عروج دونوں کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ ماما کو تنگ کر رہے تھے آپ؟ نہیں، میں ماما سے بہت پیار کرتا ہوں، میں پیارا بچہ ہوں نا۔ حسن معصومیت سے ماں کو دیکھ کر بولا۔ اس کے اس طرح بولنے سے دونوں مسکرا دیے۔ شاہ سائی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دوسرا ہاتھ سے عروج کے گرد حصار میں لیا۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے عروج نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ پہلے اس کا زوال تھا، اب وہ اپنے عروج پہ تھی۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ خلوص دل سے دعائیں مانگے اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔